لگ بھگ 50 سال کی ہو محترمہ. میں سامان ایڈجسٹ کر رہا تھا اور وہ بالکل سامنے بیٹھی اور مجھے دیکھ کر کہتی ہیں ہم نے سنا ہے کہ کرتا پاجامے والوں کو داڑھی والوں کو انگلش نہیں آتی. میں نے ادھر دیکھا وہاں کوئی کرتا پاجامے والا داڑھی والا میرے علاوہ موجود ہی نہیں تھا. میں سوچ میں پڑ گئے کہ کہہ مجھے ہی رہی ہیں. میں نے کہا میڈم کیا بات ہے آپ مجھے کہہ رہی ہیں؟ تو کہنے لگی طنز لہجے میں یہاں کوئی اور کرتے پاجامے والا ہے؟ ظاہر سی بات ہے تمہیں ہی کہہ رہی ہوں. میں نے کہا کیا بات، اتنا غصہ کیسے؟ کہنے لگی کیوں نہ آئے، زیادہ تر کرتے پاجامے والے داڑھی والے انگلش سے دور ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا آپ یہ بتائیے آپ کا گھر کہاں ہے؟ کہنے لگی میرا گھر کٹیہار میں ہے، میرا بیٹا دلی میں سروس کرتا ہے، اس سے ملنے جاتی ہوں اور پھر واپس کٹیہار آ جاتی ہوں. اب میں کٹیہار جا رہی ہوں اپنے بیٹے سے مل کے. میں نے کہا آپ غلط فہمی میں ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ صرف دلی سے کٹیہار اور کٹیہار سے دلی جا کر کرتے پاجامے والے کو کھنگال رہی ہیں. میں تو پورے ہندوستان کا پوری دنیا کا دورہ کرتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ کتنے فیصد کی تعداد میں کرتے پاجامے اور داڑھی والے کو انگلش آتی ہے نہیں آتی. کہنے لگی جواب تو ایسے دے رہے ہو جیسے خود بڑے 30 مارخاں بیٹھے ہو. میں نے کہا جو بھی ہے اللہ کا انعام ہے. میرے والد محترم حضرت اقدس مولانا محفوظ الرحمان شاہین جمالی رحمۃ اللہ علیہ کی دعائیں ہیں، ان کے سائے عاطفت میں نے سیکھا ہے. وہ میرے استاد بھی رہے، میرے والد بھی رہے، ان سے میں نے سیکھا ہے، ان کی دعائیں. کہنے لگی کہ اچھا اگر میں ابھی آپ سے سوال پوچھ لوں جواب دے دیں گے؟ کہنے لگی کہ اگر آپ نے جواب دے دیا تو میں مان جاؤں گا. میں نے کہا اچھا آپ سوال پوچھیے. کہنے لگے کہ چیلنج ہے، چیلنج دے رہی ہوں. اب جو انہوں نے چیلنج دی صبح سے لے کر اب تک آپ کے مفتی انعام الباری صاحب کی برکت سے جو دیسی مرغے میں نے کھائے ہیں، ان کے چیلنج کو سنتے ہی میں نے یہ ہاتھ ایسے دامن ایسے اوپر کیا اور یہ دامن ایسے اوپر کیا. کہنے لگے لڑنے کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا نہیں، ہمارے مذہب میں، اسلام میں، قرآن کے پیغام میں تہذیب، عورتوں کی عزت سکھائی جاتی ہے، عورتوں کا احترام سکھایا جاتا ہے. ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے. کہنے لگے تو یہ ایسے کیوں کیا؟ میں نے کہا آپ نے چیلنج کی بات کی تو جواب تو دینا ہی ہے. کہا اچھا جواب دے دو گے؟ میں نے کہا بالکل آپ پوچھئے. اب انہوں نے سوال پوچھا. سوال کیا تھا؟ بڑی نا امیدی کے ساتھ ان کا پہلا سوال تھا I want to take your short introduction about yourself only. کہ میں آپ کا ایک چھوٹا سا تعارف لینا چاہتی ہوں صرف آپ کے بارے میں. اللہ کا شکر احسان، ان علماء کی دعائیں میرے ساتھ، قرآن سینے میں موجود، اللہ کے نبی کی تعلیمات موجود. میں نے ان کو اس چھوٹے سے انٹروڈکشن کا چھوٹا سا جواب دیا اور بتایا ویل دس از مشہود الرحمان شاہین جمالی. I belong to Meerut. As far as my qualification concerned, I have completed Hafiz Quran, mashallah, from Jamia Quraniya Simra University, and I have completed Alim class, mashallah, and I have completed software engineering UPT University Lucknow. میں نے چھوٹا سا تعارف انہیں بتا دیا اور بتایا کہ دیکھو میرا نام مشہود الرحمان شاہین جمالی ہے، میں میرے شہر کا رہنے والا ہوں، اور جہاں تک میری تعلیم کا سوال ہے میں حافظ قرآن بھی ہوں ماشاءاللہ. جامعہ قرآنیہ سمرا سے میں نے حفظ کیا ہے، اور میں عالم بھی ہوں ماشاءاللہ، اور میں نے سافٹ ویئر انجینئرنگ کی ہے اتر پردیش ٹیکنیکل یونیورسٹی لکھنؤ سے. اب جو میں نے ان کو یہ جواب دیا تو میرے ارریہ والوں کیا عرض کروں، 1 گھنٹے تک وہ سوال کرتی رہیں، انہوں نے سوالوں کی لڑی لگا دی. اب بتاؤ پھر وہی مسئلہ کہ ان سارے سوالوں کو بتاؤں تو میرے بعد مقررین کی فہرست بڑی لمبی ہے.
تو ساری بات تو پھر نہیں بتا سکتا. اب اس بات کو بھی ادھورا کرنا. صرف 2 سوال جو پوری دنیا پوچھتی ہے اور پوری تقریر کا جو نچوڑ ہے وہ آپ کو بتانا ہے اصل کہ آج کے دور میں نسل کی حفاظت کیوں ضروری ہے, قرآن کیوں ضروری ہے. وہ 2 سوال انہوں نے جو آخر میں پوچھے وہ آپ کو بتا رہا ہوں. انہوں نے پوچھا 2 سوالوں میں سے جو پہلا سوال تھا وہ کہنے لگی واٹ از دا ڈیفینیشن آف اسلام, واٹ از دا رول آف اسلام, واٹ از دا وانٹ آف اسلام, کہ اسلام کی پریبھاشا کیا ہے, اسلام کا تعارف کیا ہے, اسلام کا رول کیا ہے, واٹ از دا وانٹ آف اسلام, اسلام چاہتا کیا ہے. اللہ کا شکر احسان, میں نے انہیں جواب دیا تحدیث بن نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں یہ مجمع میری تعریف نہ کرے, آپ کی تعریف کی ضرورت نہیں, اللہ کی ذات ہے تعریف کرانے والی. میں نے انہیں بتایا, جواب دیا, کہا اسلام is eternal law of the nature of man and its various injections, and just at one thing that every gulf of oppression, prejudice, evil-mindedness and bad blood that divide man from man may be bridged, and that man may attain to such a high level of the Newton brotherhood where nothing but the unity of God may reign supreme. میں نے ان کو بتایا کہ اسلام فطرت انسانیہ کا ایک ابدی قانون ہے جس کے تمام احکامات اور اشارات کا مقصد صرف یہ ہے کہ باہمی اختلاف جس نے انسانوں کو انسانوں سے الگ کر رکھا ہے, جس نے بھائی کو بھائی سے الگ کر رکھا ہے, جس نے پڑوسیوں کو پڑوسیوں سے الگ کر رکھا ہے, جس نے اونچ نیچ, ذاتی برادری, بھید بھاؤ کی دیواریں کھڑی کر رکھی ہیں, جس نے انسانیت کے درمیان دیواریں کھڑی کر رکھی ہیں. اسلام کی پریبھاشا, اسلام کا رول, اسلام کا چاہنا, اسلام کا تعارف یہ ہے کہ ان تمام اونچ نیچ, ذاتی برادری, بھید بھاؤں کی دیواروں کو گرا کر اسلام چاہتا ہے کہ سب کو محبت کے دامن میں پرو لے. جب یہ جواب میں نے انہیں دیا تو کہنے لگی I am impressed with you, میں آپ سے بہت متاثر ہوئی. اب انہوں نے دوسرا سوال داغ دیا اور کہنے لگی کہ what is the reason I have listened about the Islam, Islam is the way of terror, کہ کیا وجہ ہے کہ آپ کی طرف انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے اسلام ڈر پیدا کرتا ہے. اب میں نے دوسرا جواب دیا اور جواب اس انداز میں دیا, کہا میڈم یو ہیو لسن رانگ, آپ نے غلط سنا ہے. اسلام از دا وے آف پیس, اسلام امن و شانتی کا مذہب ہے. اور اردو کا ایک شعر میں نے اسی وقت اس کو انگلش میں کنورٹ کیا اور ان کو بتایا, میڈم اصل وجہ یہ ہے You have not seen me a broken mirror, not my face of Ignayaro, not my face of Ignayaro. You have seen me a broken mirror. میرے چہرے پہ نہ تھی اتنی خراشیں یارو, میرے چہرے پہ نہ تھی اتنی خراشیں یارو, تم نے ٹوٹا ہوا آئینہ دکھایا ہے مجھے. اسلام کی چادر میں خراش نہیں تھی, اسلام کی چادر داغدار نہیں تھی. تم نے اسلام کی چادر کے سامنے اپنے دل کا ٹوٹا ہوا آئینہ کیا تو تمہیں اسلام کی چادر پھٹی ہوئی نظر آتی ہے, داغدار نظر آتی ہے. اگر تم اسلام کی چادر کے سامنے اپنے دل کا صاف ستھرا صاف شفاف آئینہ کرتے تو تمہیں اسلام کی چادر ہزاروں کروڑوں لوگوں کو محبت کے دامن میں پروتے ہوئے نظر آتی. قربان جائیے میرے بھائیوں. وہ عورت کہنے لگی I am impressed with you, میں آپ سے بہت متاثر ہوئی. I want to check your mobile number, میں آپ کا موبائل نمبر لینا چاہتی ہوں. I want to check your address, میں آپ کا ایڈریس لینا چاہتی ہوں تاکہ ان لوگوں کو بتا دوں اسلام غلط نہیں, اسلام کو غلط ماننے والے غلط ہے. قرآن غلط نہیں, قرآن کو غلط ماننے والے غلط ہے. اے میرے ارڈیا کے نوجوانوں بزرگوں, بتاؤ اگر قرآن میرے سینے میں نہ ہوتا تو کیا میں اس پیاری بہن کو, اس پیاری ماں کو مطمئن کر پاتا؟ نہیں. قرآن انسانیت کی فلاح ہے. تمہارے نوجوان نسل سڑکوں پر آوارہ گردی کرتی ہے, چائے کی دکانوں پر بیٹھ کر گپ شپ کرتی ہے. تم ایک طرف اعلان کرتے ہو کہ تم نبی کے چاہنے والے ہو, تم دوسری طرف اعلان کرتے ہو کہ تم نبی کے عاشق ہو. تم نے نبی کا طریقہ اپنایا, کون سا اپنایا؟ تمہاری نسل کہاں
جا رہی ہے، تمہارے بچے کہاں جا رہے ہیں، ارتداد کی لہر چل رہی ہے، ہماری بہنیں بہو بیٹیاں گھروں کو چھوڑ کر آج اپنے دین کا سودا کر رہی ہے۔ کل قیامت میں میدان محشر میں ان باپوں سے اللہ پوچھے گا کہ میں نے تمہیں دین دیا تھا، اس لیے دیا تھا کہ اپنی نسل میں دین پیدا کرتے، اور اس لیے پیدا کرتے تاکہ آنے والے وقت تک، قیامت تک وہ دین کی حفاظت کے ضامن بنتے، لیکن تم نے اس کی قدر نہیں کی۔ میرے بھائیوں، نسل کو بچانا ہے، نوجوانوں کو بچانا ہے تو ان علماء کی صحبت میں بھیجنا ہوگا، قرآن پڑھانا ہوگا۔ میں نے وہ حالات دیکھے ہیں، میں کیا عرض کر دوں، باہر گیا، ایک ملک میں پہنچا، ایک جگہ تقریر ہوئی، تقریر کے بعد ایک صاحب نے دعوت کی، ان کے گھر کے میز پر پہنچا، کھانا لگا ہوا ہے، میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان لڑکی جینز اور ٹی شرٹ پہنے گھر میں داخل ہو رہی ہے۔ میں نے کہا کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ میری بیٹی ہے۔ میں نے کہا کہ اس کے ساتھ یہ نوجوان لڑکا جو اس کے کندھے میں ہاتھ ڈال کر آ رہا ہے، یہ اس کا بھائی ہے؟ وہ کہنے لگے نہیں مولانا، یہ اس کا بھائی نہیں ہے۔ میں نے کہا پھر یہ کون ہے؟ کہنے لگے کہ یہ اس کا بوائے فرینڈ ہے۔ میں نے کہا اللہ اکبر، تمہیں شرم نہیں آئی؟ تمہاری غیرت، تم نبی کے چاہنے والے تھے، نبی کے عاشقی کا ڈنڈورا پیٹتے تھے، تمہاری نظروں کے سامنے تمہاری بیٹی ایک غیر مرد کے ساتھ باہوں میں باہیں ڈالے گھر میں داخل ہو رہی ہے، تم کچھ نہیں کہتے؟ میرے بھائیوں، تمہارے معافی ضمیر کو جگا رہا ہوں، تمہارے ذہنوں کو کھول رہا ہوں، وقت مختصر ہے، کیا عرض کر دوں، کیا عرض کر دوں، بس اسی پر